کرام، گزشتہ کئی مہینوں سے ہم اور آپ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات کی روشنی میں بیان سن رہے تھے، لیکن میں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہے گی، لیکن اگر درمیان میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے گفتگو کرنی ہو تو ہم لوگ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مناسبت سے آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ربیع الاول کے مہینے کے متعلق، اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کے متعلق کچھ بات کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ بابرکت ہے۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ ربیع الاول کا ہی مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم سب کے آقائے نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی۔ یعنی اس مہینے کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی ہے، اور اس مہینے کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ کو لے کر آپس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کس تاریخ میں وفات کا واقعہ پیش آیا اور کس تاریخ میں ولادت کا مسئلہ پیش آیا، لیکن اس میں سب لوگوں کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا، اور اس سے عظیم کوئی واقعہ پیش نہیں آ سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکتی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک نعمت سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دراصل انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسانی عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھیجا تو بھیج کر آپ نے انسانیت پر احسان کیا، اور قرآن نے خود کہا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا، اور پھر اس رسول کا کیا کام اس کو آگے اسی آیت کے اندر گنوایا گیا۔ بہرحال ہمارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک انتہائی عظیم واقعہ ہے، بلکہ ایک موضوع روایت ہے۔ لفظاً روایت موضوع ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہے، سب کا اس پر اتفاق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری نظام کو، اس دنیا کے کارخانے کو نہیں بناتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ سورج اور چاند بناتا، نہ یہ دریا اور پہاڑ بنائے جاتے ہیں۔ یہ سب کا سب صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود اور مطلوب تھا کہ میں ایک نبی کو بھیجوں گا، جس نبی کو بھیجوں گا اس کے صدقے میں یہ پوری دنیا کو میں سجاؤں گا۔ تو دنیا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود پر مبنی ہے۔ سورج، چاند، ستارے آپ خوبصورتی کے جن مراحل کو بھی طے کر جائیں اور جن چیزوں کو بھی گن لیں، وہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا کو دی گئی ہے، اور انسانیت کو نعمتوں سے نوازا گیا ہے صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ لیکن مسلمانوں کا اپنے مذہبی پیشوا سے جو تعلق ہے
وہ دیگر اقوام کے تعلق سے مختلف ہے. دیگر اقوام کا تعلق اپنے مذہبی پیشوا سے جو ہے اس تعلق سے مختلف مسلمانوں کا تعلق اپنے مذہبی پیشوا سے ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیگر جو اقوام ہیں ان کے یہاں مذہب جو ہے وہ عملی زندگی سے خالی ہے. ان کے یہاں مذہب کا تعلق عملی زندگی سے نہیں ہے. اسی بنیاد پر یورپ میں جب جنگ ختم ہوئی تو اس بات پر ختم ہوئی، جو حکومت اور کلیسا کے درمیان چل رہا تھا وہ اس بات پر ختم ہوئی کہ مذہب کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے نہیں. جب مذہب کے خلاف کی بغاوت ہوا یورپ کے اندر اور اس بغاوت میں یہ لوگ کامیاب بھی ہوئے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس مذہب کے ماننے والوں کے نزدیک جو مذہبی پیشوا حضرات تھے، جو ان کے یہاں نبی یا بڑے بنا کر بھیجے گئے تھے، ان کی حیثیت صرف اور صرف ایک قابل تکریم شخصیت کی رہ گئی. جیسے کسی علاقے میں کسی سماج میں ایک بڑا شخص ہوتا ہے، بس وہی اہمیت ان کے یہاں، ان کے مذہب کے یہاں، ان کے مذہبی پیشواؤں کی رہ گئی. اس سے زیادہ کوئی اور حیثیت ان کے یہاں نہیں رہی. لیکن مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں. مسلمانوں کے یہاں الحمدللہ کبھی بھی علماء اور عوام کے درمیان اقتدار کو لے کر رساکشی نہیں ہوئی ہے. کبھی آپس میں کھینچ تان اقتدار کو لے کر اور حکومت کو لے کر علماء اور عوام کے درمیان مسلمانوں میں نہیں ہوا ہے. اور علماء نے عوام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے لیے مغفرت نامہ فروخت کیا ہے. مسلم علماء نے، مسلمانوں کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے عوام کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھا جو تعلق دیگر اقوام نے اپنے عوام کے ساتھ رکھا. تو دیگر اقوام کے مذہبی پیشواؤں نے اپنے عوام کو کہا تمہیں نجات چاہیے مجھ سے لو، تمہیں فائدہ چاہیے مجھ سے حاصل کرو، تمہیں اپنی منشا کے مطابق احکامات چاہیے، میں کتاب سے تمہیں توریت اور زبور سے تمہیں ثابت کر کے دے دوں گا. مسلم علماء کا رہا کہ یہاں یہ معاملہ نہیں رہا، بلکہ مسلمانوں کا جو تعلق رہا اپنے مذہبی پیشواؤں سے وہ صرف اور صرف عقیدت اور محبت ہی کا نہیں رہا، احترام کا ہی نہیں رہا، صرف اکرام کا ہی نہیں رہا، بلکہ اطاعت اور اتباع کا رہا. مسلمانوں کے یہاں جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی اطاعت اور اتباع کو لازم قرار دیا گیا. اور اسلام نے بھی پیغمبر اسلام کو انسانی شکل میں بھیجا اور انسان کے لیے انسانی حیثیت سے نمونہ بنا کر بھیجا. اور پیغمبر اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ایسی رکھی جو انسانیت کے ہم آہنگ ہیں. دوسرے مذہب میں جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کے سلسلے میں ایسے ایسے تصورات ہیں اور ان کے ایسے ایسے کارنامے ان لوگوں نے کر رکھے ہیں جس کی اتباع ان کی اقوام نہیں کر سکتی ہے. لیکن مسلمانوں کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی تعلیمات دی گئی جس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے ممکن ہو، جس پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے مشکل اور دشوار نہیں ہو. اور یہ بات کہی گئی کہ تم اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اس مذہبی پیشوا کی اطاعت کرنی ہوگی. قرآن کی آیت جو میں نے جو خطبے میں تلاوت کی، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ تمہارا تعلق تمہارے نبی سے، تمہارے پیغمبر سے صرف احترام اور اکرام کا نہیں ہوگا، بلکہ تمہارا تعلق تمہارے مذہبی پیشوا سے، تمہارے نبی سے اور تمہارے رسول سے اطاعت اور اتباع کا ہونا چاہیے. اور اس کو میں نے لازم قرار دیا ہے. قرآن نے کہا کہہ دو مومنوں کو کہ اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں. جو اس بات کو نہیں مانتا ہے اور اللہ اس کے رسول پر نہیں آتا ہے اس کو کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. مطلب رسول کی اطاعت نہ کرنے کو کفر قرار دیا گیا. مذہبی پیشوا اس کو بنا کر بھیجا گیا ہے، اس کی اگر آپ اطاعت نہیں کر رہے ہیں تو آپ کافر کے زمرے میں شامل ہو جا رہے ہیں. بلکہ اگر آپ مومن ہیں تو ایمان کی کسوٹی قرآن نے کہا من یطیع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی مومن ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو اگر تم کیا ہو؟
مومن ہو. تمہارا مومن ہونا تبھی ثابت ہو سکتا ہے جب تم اپنے رسول کی اطاعت بھی اپنے اوپر لازم قرار دے رہے ہو. صرف ان سے عقیدت اور محبت ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت ہم نے تمہارے اوپر لازم قرار دیا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر اس نبی کی اطاعت کرو گے, اس رسول کی بات کو مانو گے, تو اس کا تمہیں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تم محبوب بندے میں شامل ہو جاؤ گے. تم ان بندوں میں شامل ہو جاؤ گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتے ہیں. قرآن نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجیے مومنوں کو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی, تو تم میری پیروی کرو. یحببکم اللہ, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. یعنی آپ اگر اپنے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جائیں گے. اور صرف یہی نہیں کہا گیا کہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, رسول کی اطاعت نہ کرنے والا کافر ہے, رسول کی اطاعت کرنے والا اللہ کا محبوب بنتا ہے, بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہا گیا کہ تمہیں ان سے محبت بھی کرنی ہوگی, اور محبت بھی اس درجے کی کرنی ہوگی کہ جس درجے کی محبت تمہیں دنیا کی کسی اور شے سے نہ ہو. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو میں نے خطبے میں پڑھی, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین, کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والدین سے, تمہارے بچوں سے, سارے جہان سے, سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یعنی اللہ کے رسول سے آپ کی جو محبت ہونی چاہیے وہی درجے کی ہونی چاہیے کہ ویسی محبت نہ آپ کو آپ کے والدین سے ہو, ویسی محبت نہ آپ کو اپنے بچوں سے ہو, ویسی محبت نہ کسی دوسرے انسان سے ہو, بلکہ دنیا اس میں پائی جانے والی کسی بھی چیز سے آپ کو اس درجے کی محبت نہیں ہونی چاہیے جس درجے کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ اپنے محبوب سے آپ سے مطلوب ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھیجا وہ صرف اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ آپ ان کا کوئی ایک خاص دن منائیں. اگر اسلام کے اندر کسی دن کے منانے کا تصور ہوتا تو اس سے بڑا کوئی دن نہیں تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے لوگوں کے حالات کو چھوڑ دیتے ہیں. خود ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے مل جانے کے بعد تقریباً 23 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہے. ان 23 سالوں میں ہر سال آپ کی یوم ولادت آئی ہوگی, ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا. لیکن سیرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, آپ کی روایات میں, آپ کے حدیث میں کہیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ خاص طور پر اس دن کے منانے کا اہتمام کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ ایک دن ان کا تذکرہ کر کے, یا ایک دن ان کے نام پر ڈنکا بجا کر, یا ایک دن ان کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر کے آپ ان کے حقیقی محبوب بن جائیں گے یا ان کے سچے عاشق بن جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا مقصد یہ کہ آپ اپنی زندگی کے ہر قدم پر, ہر لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ کا صرف ایک مخصوص دن آپ بنا لیں اور اس کے بعد سال بھر کی چھٹی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث قرار دیا گیا ہے کہ ہر دن, ہر لمحہ, ہر قدم آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اٹھنا چاہیے. آپ کا ہر عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے عمل کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کی ہر سوچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے مطابق ہونی چاہیے. آپ کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والا خیال وہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں پیدا ہوا کرتا تھا. آپ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, یا آپ کا عمل, آپ کا کردار, آپ کا اخلاق گواہی دے گا. آپ کو اس کے لیے شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے. ہم نے تمہارے درمیان جو رسول بھیجا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کیا مطلب؟ اگر آپ باپ ہیں تو آپ دیکھیں کہ فاطمہ کے باپ نے کیا کردار ادا کیا. اگر آپ شوہر ہیں تو آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ کے شوہر نے کیا کردار ادا کیا. اگر آپ حاکم وقت ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ کے سردار نے
کیا کردار ادا کیا. اگر آپ مذکور ہیں تو آپ جا کر دیکھیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مذکور جو لوگوں کی بکریوں کو چرانے کے لیے پہاڑوں پر لے جاتے تھے تو آپ اپنی فرائض کو مکمل طریقے سے ادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں بحیثیت مذکور آپ ہوں, بحیثیت حاکم آپ ہوں, بحیثیت شوہر آپ ہوں, بحیثیت باپ آپ ہوں, بحیثیت دوست آپ ہوں, ہر لمحے میں ہر پہلو میں یہ چیز موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نمونہ کو چھوڑا ہے. اور آپ ان نمونوں کو کی نقل کر رہے ہیں, اس کو اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں, تب آپ سچے عاشق رسول ہیں. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں زندگی کے اندر, آپ لوگوں کے ساتھ تجارتی معاملات کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کے لیے شام سفر کے لیے گئے تو آپ نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ تجارت کی. یہ نمونہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے موجود ہے. آپ اگر کسی کے ساتھ رشتے ازدواج میں منسلک ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 خواتین سے آپ نے نکاح کیا, آپ کا کیا رویہ رہا نکاح کے سلسلے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ چھوڑا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں, تو ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لانا ہوگا. زبانی جمع خرچ سے کام چلنے والا نہیں ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اپنے بیٹے کی پسند کے حساب سے کر رہے ہیں. میرا بیٹا چاہتا ہے کہ اس کی یوم پیدائش ہے, اس کا برتھ ڈے منایا جائے, تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد حضرت ابراہیم کا برتھ ڈے منایا. اگر آپ اپنے بیٹے کی محبت میں برتھ ڈے منا رہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم ہے اور آپ کی بیٹے کی محبت زیادہ ہے. اگر آپ کے والدین کوئی ایسا حکم آپ کو دے رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے, اور اگر آپ اس حکم پر عمل کر رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے, آپ کا باپ آپ کو حکم دیتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بارات میں لے کے جاؤں گا, اور آپ کہیں گے نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ نہیں ہے کہ میں لڑکی والوں پر ناجائز ظلم کروں, ان کے اوپر ناجائز حد برداشت کرنے کا ان کو مکلف بناؤ. لیکن اگر آپ یہ بات کہتے ہیں اور اس طرح عمل کرتے ہیں تو واقعتاً آپ کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت اپنے والدین سے زیادہ ہے. اور اگر آپ اپنے والدین کی مان رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے رسول سے محبت کم کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں کے ڈر سے کوئی کام کر رہے ہیں تو لوگوں کا یہ فیشن ہے, لہذا میں بھی اس فیشن میں رچ بس جاؤں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذہن و دماغ میں, آپ کے دل میں جو محبت ہے وہ ان لوگوں کی ہے. اگر آپ کا لباس, آپ کا چال ڈھال, آپ کا رہن سہن, آپ کے معاملات, آپ کی خانگی زندگی, آپ کی بیرونی زندگی, آپ کا سفر, آپ کا حضر, آپ کی عبادت اگر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہم اور آپ اللہ کے اس دعوے محبت میں جھوٹے ہیں. اللہ کے رسول کو صرف اس لیے نہیں بھیجا گیا, میں نے شروع میں آپ کو بتایا, دیگر اقوام کے مذہبی پیشوا سے مختلف معاملہ ہے مسلمانوں کا. یہاں سے اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ صرف ان کو ایک قابل احترام شخصیت سمجھا جائے, بلکہ یہاں اتباع اور اطاعت لازم قرار دیا گیا ہے کہ ان کو میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے, یہ جو کر کے دے رہے ہیں وہ تم کرو. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا, تو جس بات کا حکم تمہیں رسول دے رہے ہیں اس کو تم پورا کرو, اور جس چیز سے تمہیں یہ روک رہے ہیں اس سے تم باز ہو جاؤ. اس لیے رسول کو بھیجا گیا ہے امت مسلمہ کے اندر. اس لیے رسول کو نہیں بھیجا گیا ہے صرف ایک خاص دن کے لیے آپ طے کر لیں, ساری خوشیاں منا لیں جشن کی, اور اس کے بعد چھٹی. نہ نماز کا پتہ, نہ قرآن کا پتہ, نہ دین کے کسی شعبے میں, نہ آپ کی زندگی میں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں پایا جائے گا. ہمارے اور آپ کے لیے ضروری یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانتے ہیں. یہ سارا کھیل تماشا اس بنیاد پر ہے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناواقف ہیں. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہے نہیں. دیکھیے, سیرت کا دو پہلو ہے. ایک پہلو یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب بیان کیے جاتے ہیں, اور ایک پہلو یہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نمونہ لوگوں کے سامنے عمل کر کے آپ نے دکھلایا ہے. عام طور پر ہمارے یہاں جو جلسے جلوس ہوتے ہیں وہاں بھی صرف اور صرف سیرت کے اس پہلو پر دھیان دیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت ہے, آپ کے یہ مناقب ہے, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا, آپ معراج پر گئے, آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑا ہو گیا. ہم فضائل اور مناقب کو ہی بیان کرتے ہیں. یہ بیان کرنا بھی عبادت ہے,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول صرف اس مقصد سے نہیں کیا گیا تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو یہ کر کے دکھا رہے ہیں، یہ نبی جو کر رہے ہیں، یہ نبی جو بول رہے ہیں، اس نبی کے سامنے جو کام کیا جا رہا ہے اس پر وہ خاموش ہے، یہ سارے کاموں کو آپ کو انجام دینا ہے۔ حدیث کی تعریف یہی ہے، ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما اقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی وہ بھی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں جو عمل آپ نے کیا وہ بھی حدیث، آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس میں نکیر نہیں فرمائی یہ بھی حدیث۔ تو حدیث کے مفہوم میں آپ کا قول بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، آپ کے فضائل بھی ہیں، آپ کے مناقب بھی ہیں، آپ کے ذاتی احوال بھی ہیں، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حصہ ہے، اور مسلمانوں سے یہ مطلوب اور مقصود ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر اتاریں اور کریں۔ آپ جا کر دیکھیں صحابہ کرام، آپ ایمان سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟ آپ جا کے حوال پڑھیں زمانے جاہلیت میں، لیکن صحابی کے حوال کو آپ دیکھیں، 3 دن بھر شراب پیتے تھے، 3 دن بھر برائی کے اندر مشغول رہتے تھے، لیکن جب ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جب ان لوگوں نے مضبوطی سے پکڑا تو پوری دنیا سے ان لوگوں نے لوہا لیا، ایران کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، قیصر و کسریٰ کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، فارس کو فتح کیا، سارے علاقے فتح کیے گئے۔ کس بنیاد پر؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی بنیاد پر۔ اور کس درجے کا اتباع چاہیے، ایک صحابی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پوری دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے، اور صحابی نے کر کے دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، آپ غور کیجیے کس درجے کا اتباع پایا جاتا تھا صحابہ کرام کے درمیان۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ میں ہوا یہ کہ چند لوگ کھڑے ہو کر کنارے سے ان کے خطبہ کو سن رہے تھے۔ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہم لوگ کی مجلسوں میں بھی جلسہ جلوس ہوتا ہے تو چند لوگ کھڑے ہو کر ہی بیان سنتے ہیں، بیٹھنا پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ کیوں؟ 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 4 لوگ ادھر کھڑے ہیں، 4 لوگ سامنے بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اس سے بولنے والا تشویش میں مبتلا ہوتا ہے، بولنے والے کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہی معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چند لوگ کھڑے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ آپ نے کیا کہا؟ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی راستے میں تھے، مسجد نبوی آ رہے تھے، سڑک پر تھے، سڑک پر ہی ان کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے، سڑک پر ہی بیٹھ گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، ارے بھائی میں نے جو کہا تھا لوگوں کو بیٹھنے کے لیے، تو میں ان لوگوں کو کہا تھا جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا یہ حکم ان لوگوں کے نہیں تھا جو سڑکوں سے مسجد ابھی آ رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کی آواز کانوں میں پڑ گئی کہ بیٹھ جاؤ، پھر عبداللہ ابن مسعود کا کہاں یہ مجال وہ اپنا قدم آگے بڑھا سکے۔ آپ کی آواز آ گئی، بس جہاں آپ نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ گئے، جہاں آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے، جہاں آپ نے کہا جہاد کے لیے نکل جاؤ نکل گئے۔ یعنی اس درجے کی اتباع اور اطاعت جب تک ہم اور آپ نہیں کریں گے، دنیا میں دوبارہ ہمارا نام بلند ہونے والا نہیں ہے۔ آج پوری دنیا میں ہم جو پٹ رہے ہیں، حقیقت میں آپ جا کر دیکھیں گے تو وہ اسی بنیاد پر پٹ رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑا ہے۔ قرآن کہتا ہے نا ان الباطل کان زہوقا، جو باطل ہے وہ ختم ہی ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باطل ترقی کر رہا ہے، اگر آپ دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کہ کفار ترقی کر رہے ہیں، تو کہا کہ جا کر غور کرو ان کے ساتھ کوئی حق کام مل گیا ہے، کسی حق کام کو ان لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر اتار لیا، اسی بنیاد پہ وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ورنہ قرآن نے کہہ دیا کہ باطل کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ ختم ہی ہوگی، وہ کہیں بڑھ نہیں سکتی ہے۔ کوئی قوم اگر بڑھ رہی ہے وہ آپ کی تعلیمات کو اپنا کر بڑھ رہی ہے۔ آپ زبان کے مسلمان بچ گئے ہیں، لیکن دوسرے قوم اپنے اعمال، اپنے کردار، اپنے اخلاق کے اندر ان لوگوں نے اسلام کو اتارا ہے۔ یہی بنیاد ہے کہ وہ دنیا میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور صحابہ بڑھیں گے اسی بنیاد پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اتباع، آپ کی اطاعت جو قوم نہیں کرے گی، اس کے بربادی اور خسران میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم دوسروں کی اتباع جتنا زیادہ کرتے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ ہمارے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم نے دوسروں کی طرح اپنا لائف اسٹائل بنا لیا، دوسروں کی طرح اپنا لباس بنا لیا، دوسروں کی طرح ہمارے گھر کے تمام رسومات ہوتے ہیں، دوسروں کی طرح ہمارے گھر کے تمام پروگرامز ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کیا وہ ہمیں اپنا ماننے کو تیار ہیں؟ اس ملک کے اندر آپ نے اتنی قربانیاں دی، کیا اس ملک کے اندر جو لوگ میجورٹی میں وہ آپ کو ماننے کو تیار ہیں؟
آپ کو اپنا ماننا ہوتا ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ان کی پیروی کر رہے ہیں. ان کی پیروی میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی ہے اسلامی تعلیمات کی پیروی میں، کامیابی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں. اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز میں کامیابی رکھی ہے اس کو چھوڑ کر اگر آپ ناکامی کی طرف پڑیں گے تو آپ کا کوئی علاج نہیں کر سکتا ہے. اب دوبارہ کوئی فرشتہ آسمان سے وہی لے کر نہیں اترے گا کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو، تم اس راستے کو اپناؤ. اسی لیے امت محمدیہ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اور اس کے رسول نے جو جو کیا سب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے. کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا ہے. قیامت تک کے لیے آئیڈیل کے طور پر یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ رکھ دیا ہے. ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہے. ہم جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتاریں گے، جتنا زیادہ آپ کی پیروی کریں گے، جتنا زیادہ آپ کی اتباع کریں گے، اتنا ہمیں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے.